بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت کا سبق نمبر 40 سے آگے ہیں۔ باب تفویض الطلاق۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیوی کو طلاق سپرد کرنے کے متعلق مسائل ذکر کر رہے۔ اس میں 3 فصل ہے۔ پہلی فصل میں کہہ رہے ہیں فصل فی الاختیار، یہ فصل اختیار کے متعلق کیا معنی۔ بیوی کو کہا کہ خود کو آپ اختیار کرو۔ اختیار کرنے کا کیا معنی؟ جناب آپ کی مرضی، رہنا چاہتی ہے ٹھیک ہے، نہیں رہنا چاہتی تو خود ہی سمجھ لے کہ آگے کیا ہوتا ہے، منع طلاق ہو جاتی ہے۔ اب اختیاری لفظ سے اگر وہ طلاق کی نیت کرے تو کیا ہوتا ہے، یہی کہہ رہے۔ وَإِذَا قَالَ لِامْرَأَةٍ، اگر کوئی شخص بھی سے کہہ دے کہ اختیاری خود کی اختیار کرو، معنی کہ یعنی بذالک طلاق کی نیت کرے۔ وقال رہے یہ کہہ دے کہ طلقی نفسک، تم خود کو بس طلاق دو، فلہا، اب اس کو اختیار حاصل ان تطلق نفسا ما دامت فی مجلس ذالک، جب تک وہ گفتگو چل رہی یا وہ حالت ہو تو بیوی کو اختیار ہے۔ فإن قامت من، اگر اس سے وہ گئی، چلی گئی، کڑی ہوئی، بات ہی چل رہی تھی، ناراضگی دکھا کر وغیرہ گئی ہے، کوئی اور طریقہ اپنایا، واخذت فی عمل آخر، بات ہی چل رہی تھی، اس نے کسی اور کام کو شروع کیا، برتن دھونے شروع کر دیا، کسی اور کام میں لگی، خرج الامر من یدہا، اب معاملہ اس کے ہاتھ سے نکلے گا۔ اگر بات میں کہے گی کہ میں خود پہ اختیار کر رہی ہوں یا طلاق دے رہے تو کچھ نہیں ہوگا۔ لأن المخیرۃ لها المجلس باجماع الصحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، مخیرہ خاتون جس کو اختیار دیے گئے اس کو مجلس کی حد تک کیا ہے، باجماع صحابہ اختیار حاصل ہے، بعد میں نہیں۔ وَلِأَنَّ تملیک الفعل منها، اور یہ جو تفویض کر رہا ہے خاوند، یہ خاوند کی طرف سے تملیک ہے کہ اس کو فعل، یہ جو اختیار ہے یا طلاق دینے، اس کا مالک بنا رہے بیوی کو۔ اور آپ کو معلوم ہے نا کہ وہ تملیکات تقتضی جوابا فی المجلس کما فی البیع، جتنی بھی تملیکات ہے، کسی چیز آپ کو کوئی دینا چاہے ملک میں تو اس کے لیے جواب مجلس میں چاہے، مجلس کے بعد جواب یا رد عمل کا اعتبار نہیں۔ لأن ساعات المجلس اعتبرت ساعتا واحدہ، مجلس میں گھڑیاں زیادہ ہوتی ہیں، متفارق ہوتی ہیں، تو اس میں جو ہے مجلس کا اور اس حالت کا اعتبار جب تک وہ قائم ہو، اور تمام گھڑی جو ہے ایک گھڑی کی مانند ہے۔ الا ان المجلس تارة تبدل بالذهاب عنه، مگر کبھی مجلس بدل سکتی کہ اس سے آدمی جائے، ومرة بالاشتغال بعمل آخر، یا کسی کو اور کام میں لگ جائے۔ اس مجلس الاکل غیر مجلس المناظرہ، کیونکہ کھانے پینے کی مجلس جو ہے مناظرے کی طرح تو نہیں ہو سکتی نا۔ وہ مجلس القتال غیرہما، اور اس طرح سے قتال لڑائی کی مجلس کسی اور طرح ہوتی ہیں، مختلف مجالس ہوتی ہیں نا، ہر مجلس دوسری سے الگ ہوتی ہیں۔ وَيَبْطُلُ الْخِيَارُ بِمُجَرَّدِ الْقِيَامِ، اگر بیوی بیٹھی ہوئی تھی یا لیٹی ہوئی تھی، کھڑی ہو گئی، اس بات کو سن کر کیا ہو گئی، چھوکنا ہو گئی، کھڑی ہوئی، تو اس سے اختیار ختم ہو جائے گا۔ لینو دلیل الاعراض، یہ اعراض کی دلیل ہے، یہ بات اس کو اچھی نہیں لگی۔ بخلاف الصرف والسلام، بخلاف بیع صرف سلام میں، کہ لأن المفسد هناك الافتراق من غیر قبض، وہاں پر تو اس لیے بیع خراب ہو جاتی ہیں کہ بغیر قبضہ علی الثمن کے آدمی مجلس سے چلا جاتا ہے۔ ثم لابد من النیة بقول اختاری، پھر جو اختاری نے اس میں نیت بھی ضروری، لأن يحتمل التخير في نفسها ويحتمل التخير في تصرف آخر غیره، کہ اختاری کا معنی تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود کو اختیار کرے، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کسی اور چیز کو اختیار کرے، کسی اور کام وغیرہ کو اختیار کرے۔ فإن اختارت نفسها في قوله اختاری، اگر اس نے اختیاری کہا تو اس نے خود کی اختیار کیا کہ چلو میں نے خود کی اختیار کیا، کانت واحدۃ بائنہ، ایک طلاق کی بین واقع ہوگی۔ والقیاس، قیاس کا تقاضا تو کہ اللہ کا بهذا الشیء، کسی کوئی طلاق واقع نہ ہو، انما الزوج طلاق، اگر اس نے طلاق کی نیت کی ہے، لأن لا يملك الإيقاع بهذا اللفظ، کہ اس لفظ سے وہ واقع کرنے کا مالک نہیں، فلا يملك التفويض إلى غیر، کسی اور کی طرف بھی تفویض نہیں کر سکتا، الا ان استحسناه لإجماع الصحابة رضی اللہ عنہم، مگر اجماع صحابہ ہے، اس وجہ سے ہم استحسانا کہہ رہے ہیں کہ ایک طلاق بین واقع ہوگی۔ ولن بسبیل، اور اس طرح سے ہیں کہ من استدیم نکاح، اس کا نکاح تو جاری اور دائم رکھ سکتا ہے، اس طرح سے طرز اور راستے پر ہے، اور یہ فارقہ ہے، یہ جدا بھی کر سکتا ہے، فیملک اقامتها مقام نفسه فی هذا الحکم، تو بیوی کو اپنے قیم مقام بنا سکتے اس حکم میں،
کہ بیوی خود کے نکاح کو یا تو دوام دے یا ختم کر دے. ثم الواقع بها بائن، پھر اس لفظ سے جو واقع ہونے والی ہے طلاق بائن ہے. لأن اختیارها نفسها بثبوت اختصاصها بها، کہ اس کو کیا ہے اختصاص اصل اپنے نفس کو. وذلك في البائن، اور یہ بین میں ہو سکتا ہے کہ وہ خود کے لیے خاص ہو جائے، خاوند سے الگ ہو جائے. ولا يكون ثلاثا وإن وزوج ذلك، اگر زوج 3 کی نیت کرے اختیاری لفظ میں تو 3 طلاقیں نہیں ہوگی. لأن الاختیار لا يتنوع، اختیار کی قسم نہیں ہوتی، بینونت کی قسمیں ہوتی ہیں. بخلاف الابانت، بینونت کی ہوتی لأن البینونت قد تتنوع، وہ خفیفہ غلیظہ ہو سکتی ہے. قال کہ کہہ رہے ہیں کہ جب اختیاری کا لفظ خاوند کہہ دے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس میں نفس کا لفظ ذکر کرے. ولا بد من ذکر نفس کا لفظ لائے فی کلام، اپنے کلام میں، فی کلام یا بیوی کہہ دے اپنے کلام میں. حتی لو قال اللہ، اگر صرف یہ کہہ دے اختیار کرو، کیا چیز اختیار کرو معلوم نہیں. فقال تو کہنے لگا اختیار تو میں نے اختیار کیا، فوابات نہیں، باطل سے کچھ نہیں ہوگا. لأنه عرف بالاجماع، اجماع سے معلوم ہے. وهو المفسر من احد الجانبین، اور اجماع جو ہے اس کی تفسیر کی گئی ہے دونوں جانبوں میں سے کسی ایک سے. ولأن المبهم لا يصلح تفسيرا للمبهم، اختیاری کا لفظ خود مبہم ہے، معلوم نہیں کہ سے کیا لے رہے، تو ایک چیز مبہم ہونا وہ مبہم کے لیے تفسیر کیسے بن سکتی ہے. اور تعین بھی نہیں کر سکتے تعالیٰ کی، کیونکہ ولا تعین مع الابہام، یہاں پر تو ابہام موجود ہے نا. ابہام کی صورت میں آپ اپنی طرح سے تعین نہیں کر سکتے کہ چلو اس کا یہ معنی لو. ولو قال، لیکن اگر اس کے ساتھ نفس کا لفظ کہہ دے کہ اختاری نفس کے، یہ کہہ دے. فقالت، اس نے جواب میں کہ اخترتو، بس کافی ہے. تقوا واحدۃ بائن، ایک بین طلاق واقع ہوگی، کیونکہ شوہر کے کلام میں نفس کا لفظ موجود ہے، دوبارہ لانے کی ضرورت نہیں ہے. لأن کلامہ مفسر، اس کا کلام مفسر ہے. وکلامہ خرج جوابا له، اور کلامہ خرج جوابا له، اور بیوی کا کلام جو ہے جواب بن گیا. فیتضمن اعادته، تو گویا اس میں متضمنا، یعنی گویا کہ یہ نفس کے لفظ کو شامل متضمن ہے. وقضا، اسی طرح سے طلاق بائنہ واقع ہو جاتی اذا قال لا. وقضا لو قال، اگر بھی اسے کہہ دی اختاری اختیارتن، مفعول مطلق کی شکل میں ذکر کرے. فقال، اس نے کہا اخترتو، ہاں اختیار کیا. لأن الہا فی الاختیارت، یہ جو اختیارتن میں آخر میں ہاں ہے نا، وہ تا جو ہاں سے بدل جاتی وقف میں. تنبئ عن الاتحاد والانفراد، یہ معنی بتاتا ہے کس کا، یہ تا ہا معنی بتاتی ہے اتحاد کا، ایک ہونے کا. واختیارها نفسه هو الذي يتحد مرہ، اور یہ پر ایک چیز جو ہے نا ایک بنتی ہے، وہ کیا ہے، اپنے نفس کو اختیار کرنا ہے کہ ایک مرتبہ بنتا ہے. ويتعدد اخرى، کبھی متعدد بھی ہو سکتے. فصار مفسرا، یا مفسر من جانبی، یہ اس کی طرف سے تفسیر ہو گئی نا، خاوند کی طرف سے اختیارتاً کہہ رہا ہے. ولو قال، لیکن اگر صرف یہ کہہ دی کہ اختاری، فقالت، بیوی نے جواب میں کہا اخترت نفسی، یقع طلاق اذا نوى بها الزوج، اگر شوہر نے نیت کی کہ چلو اس نے نفسی کہا نا، بس میری طرف سے بھی طلاق ہے، یا اختیاری میں اس نے طلاق کی نیت کی تھی تو طلاق واقع ہو جائیں گی، کیونکہ بیوی کے کلام میں جواب موجود ہے. لأن کلامہ مفسر، بیوی کا کلام مفسر تفسیر کر رہے. وما نواه الزوج، اور جو نیت خاوند نے کی من محتملات کلامہ، یہ بھی کلام کا ایک احتمال ہے، بس متعین ہو گیا. ولو قال، اگر خاوند بھی اسی کہ دیکھیے اختیار کرو. وقالت، وکین لگی انا اختار نفسی، میں خود کی اختیار کرتی. فہی طالق، طلاق ہو جائے گی. والقیاس لا تطلق، قیاس کا تقاضا ہے کہ طلاق نہ ہو. لأن هذا مجرد وعد، یہ تم صرف وعدہ کر رہی نا کہ انا اختار نفسی، میں خود کو اختیار کروں گی. یہ مستقبل کا صیغہ ہے نا، حال کبھی لے سکتے ہیں. ويحتمله، اور استقبال والا معنی بھی مراد ہو سکتے، حال والا معنی بھی مراد ہو سکتے، اور طلاق والا معنی بھی اس کا احتمال ہے. وسر کما اذا قال لها، یہ سو جائے گا اس نے کہا کہ طلقی نفسک، فقالت، چلو اس نے کہا کیا نا طلق نفسی. وجہ الاستحسان، استحسان کا تقاضا یہ ہے کہ طلاق واقع ہو. کیوں؟ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا، عائشہ سے کی حدیث ہے. فإنها قالت، فرمایا لا بل اختار اللہ ورسولہ، جب پیغمبر علیہ السلام نے ان کو مشورہ دیا کیا تم لوگ اللہ و رسول کی اختیار کرو یا علیحدگی اختیار کرو، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اللہ و رسول کی اختیار کرتی ہوں. تختارو کا لفظ کہا تھا نا، یہ کیا ہے مستقبل کی صیغے سے، ایسا تو نہیں کہا نا کہ انا اخترت اللہ و رسولہ.
واعتبره النبی صلی اللہ علیہ وسلم جوابا منها، پیغمبر اس کو جواب شمار کیا، تو یہاں پر بھی ایسا ہے۔ وَلِأَنَّ هَذِهِ الصِّيغَةُ حَقِيقَةٌ فِي الْحَالِ، یہ اختار کا جو لفظ مضارع والا نا، یہ حال میں حقیقت و تجوز فی الاستقبال، استقبال میں مجازی معنی ہے، کما فی کلمۃ الشہادہ، جیسے شہادت کا کلمہ ہم کہتے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبد رسول، یہ معنی تو نہیں نا کہ آئندہ میں پھر گواہی دوں گا کہ اللہ ایک رسول کیا ہے، اللہ کے بندے ہیں۔ اشہد کا معنی کہ بس میں نے گواہی دے دی، فی الحال ہو گیا، اس طرح یہاں پر بھی حال والا معنی ہم لیں گے۔ وعدہ شاہد اس طرح شہادت میں ہم اشہدو کا کہتے لیکن مراد اس سے شاہد تو ہوتا ہے، بخلاف قول، لیکن اگر وہی کہ اطلق نفسی لأنه تعذر حمل علی الحال، اطلق اگر بظاہر کہہ دے تو پھر اس کا حال والے معنی پر حمل کرنا متعذر استقبال والا ہوگا، لأنه لیس بحکایت عن حالت قائمہ، کی موجودہ حالت سے حکایت نہیں ہے، ولا کذلک قولو، اور ایک قول بھی اس کی طرح نہیں بن رہا کہ انا اختار نفسی لأنه حکایت عن حالت قائمہ، یہ تو فی الحال والی حالت سے کیا ہے حکایت، وہ کیا ہے، وہ اختیارها نفسہ، کہ خود کو اختیار کرے۔ ولو قال لها، اگر بھی سے کہ دے اختاری 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 3 مرتبہ کہا، فقالت اس نے کہا جواب میں کہ اخترت الاولی والوسطی والاخیرہ، میں نے پہلے والے لفظ کو، بیچ والے کو، آخر والے سب کو اختیار کیا۔ طلقت ثلاثا بقول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام صاحب کے قول میں 3 طلاقیں ہو گئی۔ ولا يحتاج الى نیت الزوج، نیت کی ضرورت نہیں ہے۔ وقال صاحبان فرماتے نہیں تو طلق واحد، صرف ایک طلاق پڑے گی۔ وانما يحتاج الى نیت الزوج، زوج کی نیت کی ضرورت ہے، لدلالت تکرار علیہ، اس لیے تو تکرار کر رہے وہ، اس لیے اختیار فی حق الطلاق هو الذي يتكرر، کیونکہ اختیار جو طلاق کا دیا ہے وہی کیا ہو رہا ہے، بار بار ہو رہا ہے نا۔ لہما ان ذکر الاولی، صاحبان کہتے ہیں کہ نہیں، اس نے جب کہا کہ اختاری، یہ جو پہلا والا لفظ ہے، ومیجر مجرور، جس کی قائم مقام ہے، ان کان لا یفید من حیث ترتیب، اگر ترتیب کی وجہ سے فائدہ نہیں دے رہا، ولیکن یفید من حیث الافراد، یا افراد ہے، یہ افراد کے اعتبار سے تو فائدہ دے رہے، فیعتبر فیما یفید، تو جو فائدہ دے رہے افراد کو وہی تو ہو جائے گا۔ ولہ امام سے کہتے ہیں ان ھذا وصف لغو، لغو وصف ہے، لأن المجتمع فی الملک لا ترتیب فیہ، جو چیز ملک میں جمع ہو اس کے لیے ترتیب کی ضرورت نہیں ہے۔ کالمجتمع فی المکان، اسی مکان میں کوئی چیز جمع ہو، والکلام للترتیب، اور یا پر جو کلام اس نے کہ اختیاری ترتیب کے لیے، ہو الافراد من ضروراته، اور اکیلے اکیلے کسی لفظ کلا نہیں بھی کلام اور ترتیب کی ضرورت ہے۔ فیضا لغا، جب یہ وصف لغو ہو گیا فی حق الاصل، اصل کے حق میں، لغا فی حق البناء، بنا کے حق میں بھی کیا ہے، لغو ہے، بس طلاق ہو جائے گی۔ ولو قال، لیکن اگر جواب میں اس نے کہا ولو قالت اخترت اختیارتن فہی ثلاث فی قول جميع، یہ 3 طلاق ہوگی سب کی نزدیک، ویلے کیوں، یہ جو اختیارتن کا لفظ مصدر ہے، لأنها للمرۃ، یہ ایک مرتبہ کے لیے بولا جاتا ہے، فصورت کما اذا صرحت بها، جس اس نے ہر مرتبہ کی تصرحت کر دی، ولأن الاختیارۃ للتاکید، اور اختیارت کا جو لفظ تاکید کے لیے بھی آتا ہے، اور بدون التاکید، یا پر جب تاکید نہیں کر رہا یقع الثلاث، تو 3 واقع ہو جائے گی، فما تاکید والا، جب تاکید کر رہا پھر تو بطریق اولا جو ہے 3 طلاق واقع ہوگی۔ یا اختیاری کہا نا، اگر تاکید کے لیے نہ ہو 3 طلاق واقع ہوتی یا نہیں ہوتی ہے نا، الگ الگ ذکر کیا، اگر تاکید کے لیے لانا چاہتا ہے پھر تو اور جو ہے کیا ہوگا، 3 طلاق ہوگی۔ ولو قالت، لیکن اگر اس نے جواب میں یہ کہا کہ قد طلقت نفسی، میں نے خود کو طلاق دیا، یہ کہا، او اخترت نفسی بتطلیقۃ، میں نے خود کو طلاق سے اختیار کیا، فہی واحدہ یملک الرجعہ، اس سے ایک طلاق رجوع واقع ہوگی، کیونکہ یہاں پر طلقت کا لفظ صریح ہے، اخترت کے ساتھ تطلیقۃ کہا، یہ بھی صریح ہے، اس لیے رجعی طلاق واقع ہوتی ہے، لأن هذا اللفظ یوجب الانطلاق بعد انقضاء العدہ، یہ جو لفظ ہے نا ثابت کرتا ہے انطلاق کو عدت کے بعد، فکان اختارت نفسہ بعد العدہ، کو اس نے عدت کے بعد خود کو اختیار کیا، وان قال لها، گری کا امر کی بیدک فی تطلیقۃ، طلاق کے معاملے میں معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے، بس ہماری طرف سے تو کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ آپ کا ہے، اختاری تطلیقۃ، یا خود کو اختیار کر ایک طلاق سے، فاختارت نفسہ، اس نے اختیار کیا، چلو، فہی واحد یملک الرجع، سے بھی رجعی طلاق پڑتی، کیونکہ
فی تطلیقۃ کا لفظ صراحتاً ہے، اسی طرح اختیار کے ساتھ تطلیقۃ بھی صراحتاً انہ جعل لها الاختیار لیکن بتطلیقۃ، اس نے جو اختیار دیا بھی کو طلاق کے ساتھ دیا، وہی معاقبۃ للرجع، اور اس طرح سے دینے کا اختیار جو ہے نا، اسے اختیار دینا کیا ہے؟ رجعی ہے، اس کے بعد رجعت ہوتی ہے، صراحتاً کوئی کنائی نہیں ہے۔